اب غلطی اگر ہمارا وزیر اعظم کرے اور بائیکاٹ کر دیا جائے مفتی صاحب کے دارالعلوم کا، مفتی صاحب کے طلباء کا، اس وقت مفتیان کرام کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا پاکستان کی آرمی پر جہاد فرض ہے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہاں، انڈیا سے لڑے گئے، ہم نے تیاری انڈیا کے لیے کی ہے، ہم نے اسرائیل کے لیے کوئی نہیں کی اپنے لیے تیاری، ٹھیک ہو، امریکہ کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، ہم نے چائنا کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اس لیے ہمارے اوپر اگر جہاد فرض ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب انڈیا ہمارے اوپر ظلم کرے۔ کہ وہ جو آصف منیر صاحب کی کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی۔ آج کے دور کے اندر جناب میری اتنی انکم ہے 4 5 6 لاکھ روپے میں کماتا ہوں، یا بیچارہ جو ملازم ہے 50,000 60,000 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کماتا ہے، میرے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کے لیے 12 لاکھ روپے چاہیے۔ 2 وقت کی روٹی پوری ہو گئی، بس اتنی طرح ان کا خیال ہے، اور اللہ کرے ہو جائے، آخر حافظ ہیں، سید صاحب ہیں۔ ایک دن کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم اسرائیل سے اللہ معاف فرمائے اور امریکہ سے ٹکرا سکیں۔ استطاعت پیدا کریں، جب استطاعت پیدا ہو جائے گی پھر دیکھیں گے کہ اسرائیل کے ساتھ کیسے لڑنا ہے اور امریکہ کے ساتھ پہلے کیسے۔ اپنے آپ کو دیکھیں پھر اور پھر یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ درست ہے۔ ان کے لیے اسلام کیا دیکھتا ہے کہ حلال یہ چیز ہے یا حرام۔ اسلام کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر کس مذہب نے بنائی ہے، کس مذہب والے نے بنائی ہے۔ ہمارے ہاں تو ظلم یہ ہے کہ جناب ہم اسلام کے اندر بھی تقسیم ہو گئے کہ جناب اس سے نکاح ہو سکتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس سے نہیں ہو سکتا، اس کا مسلک یہ ہے۔ ذلت و حرمت کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ دین اور دھرم کی بنیاد کے اوپر ہم کسی چیز کو نہ حرام کہہ سکتے ہیں نہ اس کے لیے یہ فیصلہ دے سکتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے۔ غزہ میں رہنے والا انسان نہیں چاہ رہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ٹکرائیں۔ فیصلہ حماس نے کیا، حماس کی قیادت نے کیا۔ بالکل، اب ان بیچاروں کے لیے نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں، کیونکہ قیادت حماس کے پاس ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں اسپا بیگ، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی قوی صاحب۔ آج ہم ان سے جو ہے وہ بات کریں گے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے۔ 1 سال ہو چکا ہے اور پاکستان میں جو ایک نفرت اور بدلہ پایا جا رہا ہے اس کو لے کر کیا رائے ہے مفتی قوی صاحب کی، اور جو مختلف علماء کرام جہاد کی بھی کال دے رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو مفتی قوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں جی، پہلا سوال مفتی قوی صاحب میں یہ پوچھوں گی کہ پاکستان کے علماء کرام نے جو جہاد کا فتویٰ دیا ہے اور اس پر جو احتجاج کی کال بھی دی ہے، اس پر آپ شرعی حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک خطہ ایسا ہے جو پہلے دن سے اسلامی سٹیٹ میں داخل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں یہ فتح ہوا جی۔ آج اس خطے پر یہودیت یا اسرائیلیت حملہ آور ہو تو یقیناً مفتیان کرام کا فتویٰ درست ہے کہ کسی ریاست پر حملہ آور ہونا اور پھر بڑی بے دردی کے ساتھ ان بیچارے بچوں کو شہید کرنا جو ہسپتال میں داخل ہیں، ظلم کا جواب بھی یقیناً جہاد سے دینا ہے۔ خطہ اسلامی ریاست کا ہے 1500 سال سے، جی، اس کے اوپر حملہ آور ہو کے قبضہ کرنا، اس کے لیے بھی جہاد ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاد کون کرے؟ جی، مفتی کبھی کرے؟ قوم عوام کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی؟ جو ریاست ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جن کو قوت حاکمہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہماری فوج کی کمان جس کے پاس ہے، اگر وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کمان ہے، صدر پاکستان حضرت آصف علی زرداری صاحب سمجھتے ہیں میرے پاس کمان ہے، تو ان کو جانا چاہیے جہاں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کمان میرے ہاتھ میں ہے، جبکہ تینوں جو ہیں وہ بیچارے بھولے ہیں۔
کمان ہے سپہ سالار کے پاس. اب جہاد اگر فرض ہے مفتی صاحبان کے فتوے کے مطابق تو وہ کہیں کہ عوام نفرت کریں، عوام دعا کریں، اور جہاد کون کرے؟ سپہ سالار کے حکم پر پاکستان کے سرکاری ادارے، عسکری ادارے یہ جناب جہاد کریں. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، جی جی، جہاد کب فرض ہوا ہے؟ جب امت مسلمہ کے پاس خالد ابن ولید تھا، سعد ابن ابی وقاص تھا، عمر ابن العاص تھا، سیدنا علی پاک تھے، حضرت فاروق اعظم تھے. مکہ مکرمہ میں تو جہاد فرض نہیں ہوا. کیوں؟ مسلمان کمزور ہے. قرآن کہہ رہا ہے صبر کرو وصابرو، پھر صبر کرو ورابطو، آپس میں جڑے رہو. کیا اس وقت امت مسلمہ مصر کا وہ معاہدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس میں اس وقت کے صدر انور السادات نے جب امریکی پریزیڈنٹ کو فون کیا تو اس نے کہا کہ آپ میری باؤنڈری کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے آپ اسرائیل کی کرتے ہیں. کیا یہ مصر کی فوج اچھی فوج ہے؟ اس معاہدے کے بعد حملہ کرے گی اسرائیل پہ؟ اچھا، ترکی بڑے مجاہد لوگ ہیں، سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے کتنی مدت انہوں نے، بالکل بالکل، ان بیچاروں کی کرنسی اگر 50 والی تھی تو وہ 8 روپے پہ آ گئی. ہماری فوج بڑی غیور ہے، بہت بہادر ہے، بہت یہ بہت وہ، لیکن کیا آج تک ہماری فوج نے جو تیاری کی ہے وہ انڈیا دشمن کے لیے کی ہے یا اسرائیل اور امریکہ کے لیے کی ہے؟ یہی جو آس پاس سرحدیں ہیں بس ان کے لیے. ہمیشہ اور ہم نے، اور یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں بڑی تاریخی، پرویز مشرف صاحب کو جب امریکہ سے فون آیا تو انہیں پورے پاکستان سے صرف 36 لوگوں کو بلایا، اس میں بھی شامل تھا. انہوں نے کہا کہ وہ جو ایئر چیف تھے تم بتاؤ. ایئر چیف نے بتایا کہ ہماری یہ فضائیہ کے اندر ہماری طاقت ہے. تو آپ سمجھتے ہیں ہماری آرمی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہی میں بتا جہاد رہا ہوں. پہ جائیں تو؟ وہی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب سے ڈرون حملہ آیا ہے 1 فٹ کے اندر آ کے بغیر کیپٹن کے، بغیر کسی انسان کے، اور جہاز چلتا ہوا آتا ہے بغیر کسی شخص کے، اور آ کے فوکس کر کے کمپیوٹر کے اوپر جب 1 فٹ کو فوکس کیا جاتا ہے یہیں آ کے بم گرتا ہے، یہیں پہ بم گرتا ہے. بم گرتا ہے. تو پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ اگر وہ 1 بم مار دے، اللہ معاف کرے، پاکستان کی اللہ حفاظت کرے، تربیلا ڈیم پہ، اور 1 آپ کے مار دے منگلہ ڈیم پہ، پھر پاکستان تو ایک بنجر زمین ہوگی. بالکل. معنی یہ ہے کہ علماء اسلام کو جو فتویٰ دینا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ آپ اسرائیل کے ظلم کے خلاف اٹھیں، احتجاج کریں، ملین مارچ کریں. لفظ جہاد کہنا تھا تو کہنا تھا کہ مسلم ممالک کی جو عسکری ادارے ہیں وہ اگر اس قابل ہیں کہ اسرائیل سے ٹکرائیں پھر تو جہاد فرض ہے، پھر جہاد، اور یقیناً نہیں ہے. ٹھیک ہو. ٹھیک ہے، یہ ہمارے چھوٹے موٹے جو ممالک ہیں ان بیچاروں کے پاس تو فوج ہی نہیں ہے. انڈونیشیا نے، ملائیشیا نے کیا کرنا ہے، دبئی نے اور جناب ممالک، کیا کرنا ہے یہ ہو. یا مصر کی فوج وہ تو خود کہہ رہی ہے امریکہ کو کہ میری باؤنڈری کی ایسی حفاظت کرو جیسے اسرائیل کی کرو. ترکی والی بڑی جہادی فوج ہے، ان بیچاروں کا پیسہ اٹھایا اور 5 گنا تک اس کو نیچے لے کے. پاکستان کی فوج ماشاءاللہ غیور بھی ہے، بہادر بھی ہے، اور سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن کیا ہم نے آج تک اپنے آپ کو تیار کیا ہے انڈیا کے لیے، یا ہم نے تیار کیا ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے؟ پھر اسرائیل کے ساتھ امریکہ، اور ہم امریکہ کے ساتھ یوں جڑے ہوئے ہیں ہر معاملے میں. دنیا میں اس وقت 3 سپر طاقتیں ہیں. ہم چائنا کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، امریکہ اسی کے ساتھ امریکہ سے بھی جڑے ہوئے ہیں. رشیا، جاپان. امریکہ کے ساتھ جب ہم جڑے ہوئے ہیں تو امریکہ سب سے زیادہ جڑا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری فوج، اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. میں مفتی عبدالقوی جا رہا ہوں، میرا بڑا نام ہے جی مفتی قوی صاحب، آگے کتا آ گیا بولا
یعنی جب تک آپ کے پاس تدبیر نہیں ہے اچھی فکر. سب سے بڑی بات یاد رکھیں، اس کے اوپر کسی مفتی صاحب کا اعتراض نہیں ہے. جی حج کے لیے اور جہاد کے لیے استطاعت، طاقت ضروری ہے. میرے پاس 12-15 لاکھ روپیہ ہے، میرے گھر کے نان و نفقہ سے اضافی طور پر، تو میرے اوپر حج فرض ہے. صحیح ہو. اور اگر آج کے دور کے اندر جناب میری اتنی انکم ہے 4-5-6 لاکھ روپے میں کماتا ہوں، یا بیچارہ جو ملازم ہے 50,000 60,000 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کماتا ہے، میرے اوپر حج فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حج کے لیے 12 لاکھ روپے چاہیے. اسی طرح آپ کے اندر قوت ہے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو جہاد فرض ہے. جہاد فرض ہے. اب وہ حضرات صحابہ جو مکہ مکرمہ میں تھے، بدر سے پہلے فوت ہو گئے، اب کوئی یہ کہے کہ جو ان سے پوچھا جائے گا تم نے جہاد کیا ہے، جہاد فرض ہی نہیں تھا. اس وقت مفتیان کرام کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا پاکستان کی آرمی پر جہاد فرض ہے یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہاں انڈیا سے لڑیں گے، ہم نے تیاری انڈیا کے لیے کی ہے، ہم نے اسرائیل کے لیے کوئی نہیں کی اپنے لیے تیاری. ٹھیک ہو. امریکہ کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، ہم نے چائنا کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. اس لیے ہمارے اوپر اگر جہاد فرض ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب انڈیا ہمارے اوپر ظلم کرے. تو معنی یہ ہے کہ فتویٰ درست ہے، لیکن کیا اس پر عمل ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو عمل کرنا چاہیے ہمارے عسکری اداروں کو، ہمارے آرمی چیف صاحب کو، لیکن وہ اس لیے عمل نہیں کریں گے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر استطاعت ہو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. لیکن مفتی صاحب عاصم منیر نے کہا ہے کہ اب جو ہے وہ اس سوال سے باہر نکلنا ہے کہ ہم کب ترقی کریں گے. ہمارے پاس تو اب ترقی ہے، اب ہم اور کتنا اوپر جائیں گے. اب وہ خود کہہ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کہ ہم جو ہے اب ڈیولپڈ کنٹری ہیں، ترقی یافتہ ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں ہمارے پاس صلاحیت ہے کہ اب ہم پاور رکھتے ہیں، ہم پھر بھی جہاد کریں کہ پھر بھی دوسری اونلی ہمیں انڈیا کے لیے لڑنا ہے، محترمہ اسرائیل بات کے لیے یہ ہم ہے تیار نہیں ہیں؟ کہ وہ جو عاصم منیر صاحب ترقی کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی وہ جو والی پاکستانی عوام وہ پوری ہو گئی ہے، معاشی ترقی 2 وقت کی روٹی پوری ہو گئی ہے، بس اتنی ترقی. ان کا خیال ہے، اور اللہ کرے ہو جائے، آخر حافظ ہیں، سید صاحب ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بحران میں تھے، نکل آئے. بہرحال اچھی بات ہے. ایک دن کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم اسرائیل سے اللہ معاف فرمائے اور امریکہ سے ٹکرا سکیں. کتنا رو رو کے مانگ کے دے جا رہا ہے خدا، اللہ تیرا بوٹا لائے گا. یہ آپ ہی دیکھیں اتنی سچی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو آج پیدا ہونے والا، اور آپ صحیح بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک دن کی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. آج میرے نواسے کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ جس کی وجہ سے میں پڑھنانا بڑھ رہا ہوں، وہ بیچارہ جب آنکھ کھولتا ہے نا تو وہ 1,00,000 کچھ ہزار روپے کا مقروض ہے. تو بہرحال ہم نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے، بالکل معاشی طور پہ مستحکم ہونا ہے، اور اسی صورت میں مستحکم ہوں گے جب مفتی صاحبان کے فتوے پہ عمل نہیں کریں گے، استطاعت پیدا کریں گے. جب استطاعت پیدا ہو جائے گی پھر دیکھیں گے کہ اسرائیل کے ساتھ کیسے لڑنا ہے اور امریکہ کے ساتھ کیسے پہلے لڑنا اپنے آپ کو دیکھیں پھر ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ درست ہے. ٹھیک ہے. احتجاج کا معنی ہوتا ہے نفرت. ہم بہرحال اس نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو ظلم کر رہا ہے، بالکل انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے، چاہے کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، مسلمان پہ ہو رہا ہے، عیسائی پہ ہو رہا ہے، اسرائیل جو کچھ ظلم کر رہا ہے اس کے قریب ہمیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ ملین مارچ ہو رہے ہیں. بالکل. اور اللہ کرے کہ علماء جو ہے اخلاص کے ساتھ اور ہو. پوری دنیا جو ہے وہ اس مارچ میں شریک ہے. وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہیں اس میں، ہر مذہب کا انسان موجود ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، غلط خانہ جنگی کر رہا ہے. اچھا، مصنوعات کے حوالے سے میں بات کروں گی. جو پاکستان میں جو مصنوعات ہیں وہ جو ہم نے اس کو حلال و حرام میں دیکھنا ہے یا نہیں، یا جو مصنوعات کے استعمال کے حوالے سے ہم نے حلال و حرام میں دیکھنا ہے یا بنانے والے کے دین اور دھرم کو دیکھنا ہے، یہ بتائیں. ہاں، بڑا اعلیٰ سوال ہے. جی. بات یہ ہے میرا اسلام کھانے پینے کی چیزیں ہوں، مشروبات ہوں، جی، باقی معاملات جو ہماری زندگی میں ہیں،
ان کے لیے اسلام کیا دیکھتا ہے کہ حلال یہ چیز ہے یا حرام. اسلام کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے یہ اندر اس مذہب نے بنائی ہے، کس مذہب والے نے بنائی ہے. واہ. پوری 1500 سالہ تاریخ میں دیکھ لیں، کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ چیز استعمال نہ کرو کیونکہ یہ یہودی نے بنائی ہے، یہ جناب سکھ نے بنائی ہے، یہ کرسچن نے بنائی ہے، یہ ہندو نے بنائی ہے. ہمارے ہاں تو ظلم یہ ہے کہ جناب ہم اسلام کے اندر بھی تقسیم ہو گئے کہ جناب اس سے نکاح ہو سکتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس سے نہیں ہو سکتا، اس کا مسلک یہ ہے، یہ تو مشرک ہے، یہ والا کافر ہے، یہ والا گستاخ رسول ہے. بہرحال معنی یہ ہے کہ ظالم ہے، لیکن کیا اس دین اور دھرم سے تعلق رکھنے والے ظالم کون ہے؟ اسرائیل کا وزیر اعظم. ظالم کون ہے؟ اسرائیل کی فوج. اب پوری دنیا کے اندر اگر 2 یا 2.5-3 کروڑ یہودی ہیں اور ان کی مختلف مصنوعات، آج جناب اللہ کے گھر کے سامنے بھی ان کی مصنوعات کا مرکز موجود ہے. میں تو دنیا کے سارے ممالک میں گیا ہوں، کوئی اسلامی ملک ایسے نہیں جہاں مجھے یہ مکڈونلڈ اور KFC وغیرہ نہ ملے ہوں. اسی طرح باقی جناب ہے. تو مصنوعات کو یہ دیکھنا کہ یہ فلاں دین والا ہے، فلاں دھرم والا ہے، یا یہ دیکھنا کہ اس دین اور دھرم والا فلاں جگہ ظلم کر رہا ہے، اس میں اس بیچارے کا کیا نقصان ہے؟ ہاں اگر یہ مصنوعات ہیں اسرائیل کی ملکیت، یہاں کہ یہ اسرائیل کی ملکیت نہیں ہے، ہاں یہودی کی ملکیت ہے. اب غلطی اگر ہمارا وزیر اعظم کرے اور بائیکاٹ کر دیا جائے مفتی صاحب کے دارالعلوم کا، مفتی صاحب کے طلباء کا، مفتی صاحب کے علماء کا، مفتی صاحب کی تصانیف کا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ مصنوعات جو ہمیں دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یہ اشیاء کون سی ہیں؟ حلال چیزیں ہیں تو حلال ہے، حرام چیزیں ہیں تو حرام ہے. میرا اسلام دین اور دھرم کی بنیاد کے اوپر کسی طرح کی مصنوعات کے اوپر حلال اور حرام کا فتویٰ نہیں دیتا. دوسرا یہ ہے کہ غلطی جو ہے وہ اسرائیل کی فوج کی ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم کی ہے، اسرائیل کے کمانڈر ان چیف کی ہے. اور چونکہ فلانا یہ یہودی ہے تو فلانا شخص بھی KFC والا بھی یہودی ہے، فلانے والا بھی یہودی ہے، اس وجہ سے ان مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی یہ مصنوعات ہے اس میں جو ہزاروں کی تعداد میں ملازمین کم کر رہے ہیں، بالکل وہ پاکستانی نہیں، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان ہیں. اور آپ تو حیران ہوں گے، میں اس دن گیا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ ان میں سے پتہ نہیں KFC یا کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اتنے معذور لوگوں کو ملازمت دی جائے. گونگے ہیں، ملازمت KFC نے دی ہے. کوئی تھوڑا سا کم دیکھتے ہیں، ملازمت جناب KFC نے دی. اور کام کرنے والا کون ہے؟ مسلمان بھی ہے پاکستان میں، اور جناب کون ہے؟ مسلمان بھی ہے اور پاکستانی بھی ہے. تو بہرحال ان تمام حقائق کو سامنے رکھ کے جو بات ہم اس وقت کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حلت و حرمت کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں. دین اور دھرم کی بنیاد کے اوپر ہم کسی چیز کو نہ حرام کہہ سکتے ہیں، نہ اس کے لیے کہ یہ فیصلہ دے سکتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے. اور باقی پاکستان کے اندر جتنے یہ ادارے ہیں یہ ہمارے پاکستانیوں کی ملکیت ہے. پراپرٹی کے مالک بھی پاکستانی ہیں. جو شیشہ اور تجزیہ لگا ہوا ہے کہ عام پاکستانی یہی سمجھ رہا ہے کہ یہودی ہی اس کے مالک ہیں. اب وہ پورے پاکستان کے اندر ایک یہودی کی بھی یہ KFC وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں. کام کرنے والا مزدور بھی مسلمان ہے، پاکستانی ہے، مالک بھی کون ہے؟ پاکستانی ہے اور مسلمان ہے. تو اس لیے ان کو نقصان پہنچانا اس کی اسلام کو اجازت نہیں دیتا. احتجاج کا یہ معنی نہیں کہ پرامن احتجاج کریں، لعنت بھیجیں اسرائیل کے اوپر، لعنت بھیجیں اسرائیل کے حکمرانوں پہ، لعنت بھیجیں ان کی فوج کے اوپر. لیکن ہر یہودی کو یہ سمجھنا کہ وہ ظالم ہے یا اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ اس لیے کرنا کہ وہ یہودی ہے. ہاں اسرائیل کی جو حکومت ہے اس کی اگر یہ مصنوعات ہے ضرور بائیکاٹ کرے کیونکہ حکومت ظالم ہے. تو ہر چیز کے لیے علم اور حکمت کی ضرورت ہے. اسلام جو چیز ہوتی ہے اس کو وہاں تک محدود رکھتا ہے، پھیلاتا نہیں ہے.
اب اسرائیل کے ظلم کی وجہ سے اگر 2 یا 2.5 کروڑ یہودی دنیا کے اندر موجود ہے تو اور ان کی کوئی مصنوعات ہیں، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں. اور ہر یہودی جو ہے، جیسے ہمارے عام پاکستانی سمجھتے ہیں کہ اگر یہودی ایک انسان کا مذہب ہے تو وہ ظالم ہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب ہے پالنے والا. تو اب یہ رب کی ساری کائنات ہے، ساری مخلوقات اس کی ہے، یہودی بھی اسی نے پیدا کیا ہے، عیسائی بھی اسی کا ہے، سارے تمام انسانیت. تو یہ کیا نفرت جائز ہے کہ اگر کوئی یہودی ہے تو اس سے نفرت ہی کی جائے؟ وہ خانہ جنگی میں بھی شامل نہیں ہے. ایک یہودی میں نے دیکھا ہے امریکہ میں جو ہے وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں اپنی ریاست کے خلاف کہ ہماری ریاست ظلم کر رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر ان کے احتجاج میں شریک ہیں اور مذمت کر رہے ہیں. تو عام پاکستانی یہ چیزیں کیوں نہیں نوٹ کرتا؟ ہر یہودی سے اسے کیوں نفرت ہے؟ دیکھیں، یہ بات پاکستانی عوام کے سوچنے کی نہیں، پاکستان کے عوام کے سوچنے کی نہیں، یہ علماء کے سوچنے کی. علماء کو ہم یہ دیکھ لیں کہ اسرائیل کے اندر مثلا 10 لاکھ یا 15 لاکھ یا 20 لاکھ یا 30 لاکھ یہودی رہتے ہیں. حکمران ان میں سے کتنے ہیں؟ مثلا 2 لاکھ. 2 لاکھ کو تو ہم نفرت سے دیکھیں کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. جو اسرائیل کے اندر رہتا ہے یہودی، اسلام اس بات کی تو اجازت نہیں دیتا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ لَهَا مَا كَسَبَتْ. جو کچھ میرا ہوگا میرے اوپر وزن ہے، دوسرے کے اوپر تو وزن نہیں ہے. تو اس لیے یہ تمام وہ مسائل ہیں جن کے اندر علماء کو بڑی حکمت کے ساتھ اور اسی طرح ہمیں جو ہے وہ روٹ کاز ہمیں ملے گا. جیسے اب بہت سے فلسطینی بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اسرائیل کے ساتھ جنگ نہ ہو، جہاں جہاں پر وہ اپنا گھر بنا کر بیٹھے ہیں وہ بھی ادھر رہیں، ہم بھی ادھر رہیں. لیکن یہ جو تنظیمیں بیچ میں بن جاتی ہیں اپنے مفادات کے لیے، بہت زیادہ جو ہے وہ امداد لینے کے لیے اور اپنے جو ہے بڑے بڑے کام نکلوانے کے لیے ایک نفرت بنا دیتے ہیں یہودی اور مسلمانوں کے درمیان، اور جنگوں کی چھیڑ خانی کی جاتی ہے. تو عام فلسطینی اور عام اسرائیلی تو چاہ رہا ہے صلح صفائی، لیکن یہ بڑی تنظیمیں جنگ اور خانہ جنگی چاہ رہی ہیں. اس حوالے سے بھی ہماری پاکستانی عوام کو بتائیں کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جی، غزہ میں رہنے والا انسان نہیں چاہ رہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ٹکرائیں. فیصلہ حماس نے کیا، حماس کی قیادت نے کیا. بالکل. اب ان بیچاروں کے لیے نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں کیونکہ قیادت حماس کے پاس ہے. انہوں نے خود آغاز کیا جنگ کا، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اسرائیل کو کس نے چھیڑا؟ حماس کی قیادت نے. اب ہم یہ کہیں کہ فلسطین کے یہ بھی کہا تھا کہ فلسطینی بچوں کی جانوں کا ذمہ دار، لاشوں کا ذمہ دار حماس ہے، کیونکہ ابتدا تو اس نے کی، لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ بھی ظلم کی انتہا ہے. مذمت کریں گے. دیکھیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ والبادی اظلم، جو ابتدا کرتا ہے ظالم وہی ہوتا ہے. صحیح ہو. لیکن اس وقت وہ ظالم ہے مظلوم، اس لیے ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے. جی. اور مظلوم میں سے فوکس کرنا ہے ان ظالموں کو جو اس وقت اسرائیل کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، جس میں وزیر اعظم ہے، جس میں ان کے وزراء ہیں، جس طرف ان کا سپہ سالار ہے، ان کی فوج ہے. ہم تمام یہودیوں کو برا نہیں کہہ سکتے. بالکل. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں ملین مارچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. 1 لاکھ ہوتے یا 2 لاکھ ہوتے، ملین کہہ دیتے، لیکن یورپ کے اندر ملین مارچ نکل رہے ہیں. بالکل. اور بہت سارے ان کے اندر آپ نے کہا کہ ایسے یہودی بھی شامل ہیں جو اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں، جی جی، نفرت بھی کر رہے ہیں، اپنے وزیر اعظم پہ لعنت بھی بھیج رہے ہیں. تو اس لیے اسلام فوکس کرتا ہے کہ ظالم کون ہے، ظالم، بس اس ظالم کے ظلم کے اوپر ہی اسلام فتویٰ دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے دین کو دیکھ کر جو اس جیسا ہے اس کے لیے ایک ہی طرح کا فیصلہ ہو، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. صحیح ہو گیا. تو اب ایک اور سوال میں یہ ہم نے درمیان میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں KFC، میک ڈونلڈ، اس پہ مطلب بتائیں کہ حملہ آور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے یہ ادارے ہیں
ان پر ہم حملہ آور ہوں تو کیوں ہوں؟ مالک تو ہمارا شیخ ہے، مالک تو ہمارے ملک صاحب ہیں، بالکل مالک تو ہمارے چودھری صاحب ہیں، پاکستانی ہیں، پاکستانی پاکستانی مزدور ہیں، اور ایسے پاکستانی ہیں جو ماشاءاللہ دین والے ہیں. اور بے روزگاری بھی کتنی ہے ہمارے ملک میں. اگر یہ KFC میکڈونلڈ سے جو ہے وہ کسی کا روزگار پورا ہو رہا ہے اور تو سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین وہاں کام کر رہے ہیں، سارے پاکستانی ہیں، سارے مسلمان ہیں. تو بہرحال یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، بالکل ٹھیک دیا، لیکن آگے فوکس کریں اچھی تدبیر ہونی چاہیے کہ جہاد کس پر فرض ہے. کس پر فرض. اچھا، اگر وہ کہتے ہیں جی حکمرانوں پر، اب حکمرانوں کو سوچنا ہے کہ کیا ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے پاس اتنی استطاعت ہے. ہم اب حج کے حوالے سے جی مثلا 1,60,000 پاکستانی حج پہ جائے گا. اب 1,60,000 میں سے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں 12 لاکھ 13 لاکھ 14 لاکھ 15 لاکھ اضافی طور پر میرے پاس ہے کہ میں حج پہ جاؤں. حج پہ جاؤں. جہاد فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ جو حکمران ہیں پاکستان کے بالکل. یا عالم حکمران اسلام ہیں. کے. سپاہ کیا وہ سالار ہیں. بیچارے اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ امریکہ سے ٹکرائیں؟ اور وہ آپ نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں. ٹکرانے ایک دن کی بھی استطاعت. اب آپ مجھے بتائیں، گندم کے جو پیسے اس وقت کاشتکار کو دیے جا رہے ہیں، وہ بیچارہ ماتم کر رہا ہے، بد دعائیں دے رہا ہے. ہمارے پاس گندم کی خریداری کے حوالے سے پیسے نہیں ہیں، اور مفتی صاحبان کا فتویٰ ہے کہ جہاد فرض ہے. یہ کس کے لیے فرض ہے؟ تو مبہم بات کرنے کی ضرورت نہیں، جذباتی بات کرنے کی ضرورت نہیں. بہرحال ظالم کے خلاف ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں، لیکن اپنے ملک کی کسی ایسی چیز پر ہم آور نہ ہوں جس کا مالک مسلمان ہے اور پاکستانی ہے، اور ہمیں کوئی نقصان نہ دے. مجھے تو کوئی بتا رہا تھا کہ اللہ معاف فرمائے کہیں ہمارے کچھ دینی جماعتوں والے بھولے گئے حملہ آور ہوا، ایک بیچارہ پاکستانی بھی شہید ہو گیا. بتاؤ اب اس کی شہادت کا ذمہ وار کون ہے؟ تو اس لیے علماء انسان بنے، علماء گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھیں. اگر آپ کے ہاں استطاعت نہیں ہے کہ آپ گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے، صرف لوگوں کو مشتعل کر سکتے ہیں، تو جو اس ملک میں نقصان ہوگا اس کے ذمہ وار یہی مفتیان کرام ہوں گے. صحیح ہوگا جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. جی مفتی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے جو ہے وہ بہت اہم پہلو پہ جو ہے وہ فوکس کیا ہے کہ ہر یہودی جو ہے وہ دشمن نہیں ہے اور وہ خانہ جنگی میں شامل نہیں ہے. صرف وہاں کی جو فوج ہے اور جو وہاں کے وزرائے اعظم ہیں وہی ظلم میں شامل ہے، اور ہمیں نفرت اور انا اور بدلے کی جنگ میں جو ہے وہ اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے. تو QC TV میں فی الوقت اتنا ہی. خدا حافظ.